Audience, welcome to Viewpoint from Overseas. I'm your host फराज सैयद. पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े चर्चे हो रहे हैं. कम से कम जो है अक्टूबर से लेके अब तक इतने ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं. बड़ी एक हाइप डेवलप की गई, लेकिन अब कुछ थोड़ी सी हाइप बहरहाल स्लो भी हुई है. लेकिन एक जो चीज़ हो रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उन तक पीटीआई रीच कर रही है और उन तक जो है ना अपना यानी कि अपने ताल्लुकात बेहतर कर रही है. और जो है पीटीआई के चैप्टर्स बन गए अमेरिका के अंदर, यूरोप में, दीगर जगहों पर. लेकिन खासकर सिलिकॉन वैली जहां हम मौजूद हैं वहाँ पर पीटीआई ने अपना एक चैप्टर बनाया और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर है. इन्होंने अभी जो है मखदूम जावेद हाशमी साहब को भी बुलाया और यहाँ पर इनकी जो टीम है काफ़ी अच्छा काम कर रही है. लेकिन मकसद क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर ऑपरेट करने का क्या मकसद है और पीटीआई का क्या फ्यूचर है. और अगर पीटीआई पावर में कभी आ जाती है, जो कि बहरहाल अभी होने पता लगेगा कि पावर में आती है कि नहीं आती है. कहा यह जा रहा होता है कि जी सुनामी आने जा रही है. सुनामी बहरहाल लफ्ज़ ही बहुत बुरा है, अल्लाह ना करे सुनामी है पाकिस्तान में. लेकिन बहरहाल पीटीआई की सुनामी जो है वो अच्छी होगी, बुरी होगी, आएगी, नहीं आएगी, बहुत सारे सवालात हैं. और उसमें अगर आ गई, अगर पीटीआई पावर में आ गई तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या फ़वाइद होंगे और क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है रोल प्ले कर सकते हैं. इमरान खान साहब यहाँ बहुत आते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो है कंपेयर टू अदर पार्टीज़ उनसे एंगेज रहते हैं. तो उसी के हवाले से आज हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं जावेद तुफैल साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिलिकॉन वैली चैप्टर के इंचार्ज हैं. और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबके जाने पहचाने, अक्सर जो है शोज़ में भी आप उनको देखते रहते हैं, तकरीरें करते रहते हैं, जावेद सैयद साहब, जो कि सिटी कॉलेज सैन फ्रांसिस्को में जो है पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी हैं और जो है प्रोफेसर हैं और जो है साथ में शायर भी हैं. वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं. समय पहले तो जावेद तुफैल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेकर आए. जावेद सैयद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है क्योंकि वक्त नहीं था, शॉर्ट नोटिस था, आप जो है फ़ोन पे कनेक्ट हो गए. जावेद तुफैल साहब, क्योंकि आप दोनों जावेद हैं तो मैं जो है क्लियर कर दूंगा कि जी जावेद तुफैल या जावेद सैयद. जावेद तुफैल साहब, समय पहले तो आप ये बताइए कि जो है, इससे पहले कि मैं जावेद सैयद साहब की तरफ जाऊँ, आप ये बताइए कि क्या मकसद क्या है यहाँ ऑपरेट करने का, यहाँ पर ऑपरेट करके क्या फ़वाइद आपको को पार्टी को हासिल होंगे, या आप हजरात क्या कर रहे हैं, क्या क्या मकसद क्या है यहाँ पर हो, क्योंकि हम तो यहाँ से पाकिस्तानी हैं. फराज, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने दावत दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ अपना मौक़िफ़ पेश करने की. दूसरी, इससे पहले कि मैं बात शुरू करूँ, मैं पहले ये ज़िक्र कर दूँ कि सुनामी जो आ रही है, सुनामी सिर्फ़ और सिर्फ ये करप्शन के टोले को साफ़ करने के लिए है. तो सुनामी सिर्फ उसके लिए है. सुनामी को जितना मर्जी बड़ा लफ्ज़ कह लें, लेकिन सुनामी इंशाल्लाह ये सारी जो अच्छी सुनामी है, अच्छी सुनामी है, यानी गंद भाग के ले जाएगी इंशाल्लाह. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चैप्टर सिलिकॉन वैली में क्यों बना, उसके क्या मकासद हैं और आगे हमारे क्या अज़ाइम हैं और हमारे क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रही थी. हमारा गोल ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, चूँकि हमारा मुकाबला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा काफ़ी चोरी किया है और उनके पास काफ़ी रकम है और काफ़ी पैसा है जिसको वो इलेक्शंस में ख़र्च करना चाहते हैं. और हमारी तंजीम जो है, हमारी तहरीक जो है, वो उसको उसकी फंडिंग बेस बनाने के लिए खान साहब ने $10 पर मंथ के हिसाब से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की मेंबरशिप का इनिशिएटिव स्टार्ट किया. तो इंसाफ की वेबसाइट पर अगर जाएँ तो आपको पता लग जाएगा. चैप्टर्स ऑब्वियसली, जब अमेरिका बहुत बड़ा है तो हर बड़े शहर या बड़े काउंटी को एक तरह का ये मकसद दे दिया गया था कि आप अपने मेंबर्स बनाएं जो कि $10 पर हेड. तो यानी कि बेसिकली फंड रेजिंग नहीं, मनी कलेक्शन काफ़ी हैं. फंड रेजिंग इज़ वन पार्ट ऑफ इट. एक चीज़ जो है वो फंड रेजिंग है. दूसरे मकासद ये हैं कि ख़ास तौर पे मैं अपने चैप्टर, हमारे अपने जो चैप्टर है यहाँ पर, उसके अगर मकासद बताऊँ, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया चैप्टर का अगर मैं आपको मकासद बताऊँ, तो एक तो ऑब्वियसली मेंबरशिप बढ़ाना, फंड रेजर्स बनाना, पीटीआई की अवेयरनेस बढ़ाना, और जितना भी हम उनकी फाइनेंशियल आर्म को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं वो हम करेंगे. उसके अलावा चूँकि सैन फ्रांसिस्को बे एरिया ऐसी जगह है, आई मीन इट्स द हार्ट, सिलिकॉन वैली, इट्स द हार्ट ऑफ टेक्निकल इनोवेटिव ब्रेन्स पाए जाते हैं यहाँ पर. हमारा काम, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव हमारे चैप्टर का ये भी है कि हम पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिसी मेकर्स आ रहे हैं और जो
یوتھ اور جو لیڈرشپ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے نیچے ڈیولپ ہو رہی ہے، اور جو یہاں پر انٹرپرونیل ٹیکنالوجیکل انوویٹیو برینز ہیں جو کہ پاکستانی ہیں. اب یہاں پر بہت سارے پاکستانیز ہیں جو کہ ماشاء اللہ اپنے who have made it جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹارٹ اپس میں بڑے پیسے لوگوں نے بنائے. ایگزیکٹلی. تو ہم ان دونوں کو ہم ایک چیف فیسیلیٹیٹر بننا چاہتے ہیں تاکہ ہم پاکستان کی وائبرنٹ یوتھ جو لیڈ کرنا چاہتی ہے، جو انوویٹ کرنا چاہتی ہے، اور جو ایکسپیرینس اور جو پروسیسز اور میتھڈالوجیز جو یہاں پر ڈیولپ ہو چکی ہیں پاکستانیوں نے، اس تجربے کو ہم کس طرح مطلب وہی جو اوورسیز چائنیز نے اور انڈینس نے جو کام کیا ہے اس طرح کی بات وہ ہم وہ چیز بھی کرنا چاہتے ہیں. دوسری چیز ایک اور سب سے بڑا مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ریچ جو ہے، ہماری اپنی پہنچ جو ہے، وہ ہم لوکل پولیٹیشینس کو جو کہ کانگریس مین ہوں یا یہاں کے لوکل باڈیز کے ہوں، ہم ان تک بھی پی ٹی آئی کا موقف پہنچائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک امن کی جماعت ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان اور امریکہ کے درمیان کس قسم کے تعلقات چاہتی ہے، وہ موقف جو ہے وہ ہم ٹھیک ہے. صحیح، ٹھیک ہے. جاوید سعید صاحب، آپ گفتگو سن رہے ہیں، اور جو جیسا انہوں نے بتایا کہ ان کے جو مقاصد کیا ہیں، کہ ایک تو یہ کہ یہاں کے جو پولیٹیشین ہیں، کانگریس مین، سینیٹرز، ان تک یہ ریچ آؤٹ کر سکیں، فنڈز ریز کر سکیں. یہاں سلیکون ویلی میں جو ہمارا جو ایک کہہ لیں کہ جو ایک انوویٹیو جو برینز پائے جاتے ہیں، جس میں پاکستانی بھی اس کا حصہ ہیں، یعنی کہ اسٹارٹ اپس اور بڑے بڑے یعنی کہ اچیومنٹس یہاں نظر آتی ہیں، فیس بک، گوگل، وہ جو برینز ہیں ان کو بھی جو ہے یوٹیلائز کیا جائے، یعنی کہ پاکستانی جو برینز ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ پاسبل ہے، یہ ساری کی ساری جو چیزیں جو لوگ یہاں کرنے جا رہے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے براہ راست سوال کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا میرے بھائی کہ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے تو یہ ایک روٹین کے کام ہے. فنڈ ریز کرنا، اویئرنیس پیدا کرنا، یہ تو بالکل روٹین کے کام ہے، کوئی اس میں نئی بات تو نہیں ہے. ماشاء اللہ، اللہ چاہا تو یہ لوگ بھی کامیاب ہوں گے اور یہی کام دوسری پارٹیاں بھی کرتی. ٹھیک. تو آپ کا ذرا تھوڑا سا ایک وہ بتائیے کہ آپ جو ہے بیچ میں آپ کا تحریک انصاف کی طرف کافی رجحان نظر آیا، آپ بھی جو ہے پاکستان بھی آپ گئے اور آپ کا ایک رجحان نظر آیا پی ٹی آئی کی طرف. بڑا سافٹ کارنر آپ کا تھا عمران خان کی طرف اور پی ٹی آئی کی طرف. اس کے بعد تھوڑا آپ اس سے ہٹ گئے ہیں، تو کیونکہ پی ٹی آئی کے یعنی کہ کم از کم سلیکون ویلی کے جو ان کے جو نمائندہ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا آپ کی جو کچھ جو شکایات یا کچھ جو آپ کے جو کنسرنس ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، اس کو اگر آپ ذرا تھوڑا سا ایڈریس کر دیں، کیونکہ مطلب آپ جیسا آدمی جو کہ پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر رہ چکا ہے، مختلف یعنی کہ پولیٹیکل جماعتوں میں بھی آپ رہ چکے ہیں، ذرا آپ ذرا اس کو تھوڑا سا ایڈریس کر دیں. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ ہمارے جو بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے تمام رہنما یہاں لوکل، ان کے ساتھ میری ان کی خواہشات ہیں، اور آپ نے دونوں سوالات بڑے پروگن کیے ہیں. میں چاہتا تو نہیں تھا کہ تفصیل میں جاؤں، اور آپ نے جب سوال کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں تھا رجحان، بلکہ میں ملتا بھی اور ملاقات کرنے کا ارادہ بھی تھا، اور خان صاحب سے میری سلام دعا بھی ہے اور اللہ ان کو کامیاب کرے. لیکن جب ان کے ساتھ میں نے دیکھے وہ آدمی کے جو پرانے سکے آزمائے جا چکے ہیں، جو ہی انہوں نے آنا شروع کیا، بہت سے لوگ نا امید ہو گئے اور میں بھی ان میں شامل. اچھا، تو یہ ایک بڑی مین وجہ بنی آپ کے دور ہٹنے کی. ہاں، اب آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جاوید ہاشمی، محمود قریشی، سردار آصف کو سیاست سکھائیں گے یا وہ انہیں سیاست سکھائیں گے؟ نمبر ایک، میں نے لاہور میں ایک بات کری ابھی، میں جب وہاں تھا، nothing against anybody, we are well wisher of everyone who is for Pakistan. تو میں نے یہ کہا کہ اگر یہ جاوید ہاشمی کسی دن ٹیلی فون کرے عمران خان کو کہ آؤ خان صاحب میرے گھر میں آپ کو کرکٹ کھیلنا سکھاؤں گا، تو بڑی اچنبے کی بات ہوگی ویسے اگر آپ کال کریں. ہو سکتا ہے کر بھی دیں، مطلب جاوید ہاشمی صاحب ویسے کرکٹ کھیلنے کی پوزیشن میں ہے نہیں. نہیں مطلب کہ وہ یہ کہیں گے جی میں ورلڈ کپ آپ کو جیتنے کا طریقہ بتاؤں گا. تو جناب یہ تو پرانے سیاستدان ہیں، ان کے دائرے سے باہر نکلنا بہت مشکل ہوگا. بالکل نئے نام لانے چاہیے تھے اور بالکل نیا پلا لانا چاہیے تھا، اور نئے جوش کے لوگ میدان میں لانے چاہیے تھے. وہ نہیں جو مریدوں سے اور ملتے ہیں جلتے ہیں اور ان کا وہی پرانا نسخہ ہے، پرانی شکلیں ہیں، پرانا اتوار ہے، ایک سے دوسری پارٹی چھوڑ کے آنے والے ہیں. بالکل وہ لاتے جو صاف ستھرے ہوتے. اور میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں فراز جعفری، میں نے
कोई किसी पार्टी में अब तक शमूलियत नहीं की है। आपने कहा कि आप पार्टी में नहीं मतलब आप पीपल्स पार्टी का तो आपका जो है एक ज़माने में आप भुट्टो साहब को कंधों पर उठा के घूमते थे। भुट्टो को मैंने, आप जानते हैं इस इलाके में रहने वाले कि भुट्टो को मैंने पाकिस्तान की मोहब्बत में अपने कंधे पर उठा लिया था। और भुट्टो की मोहब्बत में नहीं उठाया, तो यानी कि अगर गिलानी साहब आएंगे तो आप गिलानी साहब को भी कंधों पर उठा लेंगे। नहीं नहीं, पाकिस्तान की मोहब्बत देखूंगा कि उस वक्त वो अगर कोई कैरिज्मेटिक काम कर रहे होंगे, उन्होंने अगर पाकिस्तान की कश्मीर के लिए बोला होगा। और गिलानी साहब का क्या है, एक मैं यहाँ बात कर दूं 2 मिनट के लिए, बिला वजह पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े रहनुमा उसके पीछे, यानी मैं आई एम नॉट फॉर द पॉलिटिकल पार्टी, बस तुम उसे तो एक मामूली से सियासतदान को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो कि जी गिलानी को निकालो, गिलानी को निकालो, दूसरा गिलानी आ जाएगा। यार ये तो वो बात हो गई कि जिस तरह बादशाह की बेटी को किसी ने छेड़ दिया तो उसने अगले दिन सारे जानवरों को इकट्ठा कर लिया कि आओ तुम्हारी पेशी होगी शेर के अदालत में। वो सारे जानवर डरते हुए रोते हुए जा रहे थे कि जिस बेटी को किसी जानवर ने छेड़ दिया है, और शेर बकर ने अपनी मैदानों को बुलाया दरबार में। तो सारे जानवर रीछ, भेड़िया, हाथी कांपते हुए जा रहे हैं। चूहा तो जहाँ बड़ा खुश नाचते हुए जा रहा था और उसने मुंह से बताओ देता, उसने कहा भाई सारे तो डरे हुए हैं तो तू क्यों इतना खुश है? उसने कहा जी आज साढ़े उत्ते भी किसी ने शक किया समझा नहीं यार, आखिरी जुमला क्या था? कि आज हम तक ही किसी ने शक किया है। क्या क्या बात है। लेकिन आप आपकी जो पहला जो आपको सवाल है ना, वो मैं जावेद तुफैल साहब इसका आंसर ले लूँ, क्योंकि मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो लोग हैं जो सिलिकॉन वैली में, उनमें काफ़ी यंग लोग नज़र आ रहे हैं, तो ये यंग लोग जो हैं, इन ये जो ब्लड है इनको जो है ऊपर आना चाहिए, ना कि जो है वो लोग जो कि अपने मुरीदों से चंदा लेते हैं, वो निछावर लेते हैं, इस तरह के लोग जो कि स्टेटस को के। उस पर लाइन पर फिर मुझसे बात करना मैं हाजिर हूँ भाई। नहीं आप अभी लाइन पे ही रहे, आप अभी कहीं नहीं जा रहे। हम तो आपका मौके पे जावेद तुफैल साहब किस तरह आंसर करेंगे इस बात को? आप कहते हैं कभी खान साहब को, बल्कि रुक जाएं, इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है क्योंकि ये बड़ी तवील गुफ्तगू हो जाएगी। और इस ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और उसके बाद जो है इनसे ये सवाल करते हैं कि क्या ये लोग इमरान खान साहब से अपनी पार्टी में ये मौक़िफ़ उठाते हैं कि इस तरह के लोग जो कि पुराने सियासतदान हैं, वो ही चले हुए कारतूस उनको जमा कर लिया गया है। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। कीप रोलिंग। ऑडियंस वेलकम बैक। जैसे ब्रेक से पहले यानी कि सवाल उठाया जावेद सी साहब ने, और यानी मैंने भी वो सवाल उठा के जावेद तुफैल साहब जो कि पीटीआई के यहाँ के नुमाइंदा हैं, उनसे कहा कि भाई ये इस तरह के जो लोग स्टेटस को के लोग जो आपकी जमात में शामिल हो रहे हैं, क्या आपको इनसे कोई रिजर्वेशन है? जावेद तुफैल साहब जी। तो जावेद सईद साहब ने सवाल उठाया मखदूम साहब का, शाह महमूद कुरैशी का, खुर्शीद कसूरी का, दीगर हजरात ख़ासतौर पर इन्हीं लोगों पर ज़्यादा तनकीद है, तनकीद इन पर है। तो देखें, खान साहब को भी सियासत करते हुए 2 दिन नहीं हुए हैं, 16 साल उनकी भी सियासत हो गई है माशाल्लाह से। अब 16 साल पीटीआई को अच्छी बात है, लेकिन 16 साल में कोई वोट बैंक नहीं बना, लेकिन चले मेरी भी मान लेते हैं। वोट बैंक आप देख लीजिए, कोयटा, कराची, लाहौर, और अगर आपने नहीं देखे एबटाबाद, वो तो जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा फिर देखेंगे ना इंशाल्लाह। वो तो इंशाल्लाह है। लेकिन एक हकीकत है, वो जो आप देख रहे हैं, लोग ऐसे ही नहीं घुटनों पानी में चल के किसी को लाया नहीं गया। असगर खान का भी जो है ना बड़ा एक रेला नजर आ रहा था, वो फिर उसके बाद वो उसी तरह टाइम फिश हो गया। खान में फर्क नहीं मैं बिल्कुल मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं वो भी रेला था, लेकिन वो भी टाइम फिश हो गया। इंशाल्लाह ये अब तब्दीली का वक्त आ गया है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम चाहती है ये तब्दीली। जहाँ तक देखें, एक सियासी टीम, एक सियासी पार्टी में हमेशा जिस तरह एक किसी भी टीम में जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ वंडरफुल ब्लेंड, जो मिक्स होता है, आपके पास तजर्बाकार पॉलिटिशियंस भी होते हैं और आपके पास यंग ब्लड भी होता है, राइट? जब एक जो ये पॉलिटिशियंस हैं, आप इनको जो मर्जी नाम कह लें, लेकिन अगर ये पीटीआई के अम्ब्रेला के नीचे आते हैं, पीटीआई के नाम के नीचे आते हैं, तो धुल जाएंगे। तो ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि धुल जाएंगे, मैं ये कहता हूँ कि दे विल हैव टू फॉलो, उन्हें जो असूल, जो सियासत पीटीआई करेगी उसके मुताबिक करनी होगी, राइट? तो अगर आपको पता है, अगर आप किसी टीम में किसी टीम का जो मैनेजर है वो आप इनकॉम्पिटेंट मैनेजर बिठा दें और उसके नीचे कॉम्पिटेंट लोग भी बिठा दें, तो उस टीम का कुछ नहीं बनेगा। हालांकि अगर आपका एक मैनेजर जो है या आपका जो लीडर जो है वो कॉम्पिटेंट है और उसके पास एक टीम दे दें जो कि ना ब्रिलियंट फील्ड के नहीं हो, लेकिन अगर एवरेज भी हो, तो वो उनसे बहुत अच्छे काम निकलवा सकता है। लेकिन इन लोगों से पार्टी बेस्ड सियासत तो फिर नहीं हो पाएगी। इन लोगों के साथ तो ये तो ऑलरेडी जो है ना कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड सियासत करेंगे ये लोग। तो देखें, ये बहुत
بہت چھوٹا سا حصہ ہے جو کانسٹیٹیوشنی بیسڈ والا ہے، ساؤتھ پنجاب، اور جہاں پر وہیں کے لوگ ہیں یہ. بالکل جہاں پر تھوڑے سی جو لینڈ فیوڈل لارڈز جس کو کہتے ہیں، جن کے پاس زیادہ زمین، تھوڑا سا حصہ نہیں ہے، سندھ میں بھی یہی سلسلہ ہے، لیکن چلیں بہرحال ٹاپک وہ ہے، لیکن رورل ایریاز بھی آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو پاکستان تحریک انصاف کی ٹو پرانگ اپروچ ہے، دو طرفہ. رورل ایریاز میں بہت ینگ بلڈ، جو کہ واٹ یو کال ینگ ایز فار سیاست کہہ لیں اس کو، 30 سے 50 سال کی، اور جو کانسٹیٹیوشنسی بیس ہے جہاں پر ہمیں اچھے لوگ نظر آتے ہیں جن کے اوپر کرپشن کے کوئی چارجز نہیں. ٹھیک ہے آپ ان کو پیری مریدی کہہ لیں، لیکن پیری مریدی چلیں وہ تو ہمارا اس کا ایک صوفی ہے، کہہ لینے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سیاست نہیں کر سکتے، وہ اچھا کام نہیں کر سکتے. مجھے اس چیز سے اختلاف ہوگا کہ وہ اچھا کام نہیں کر سکتے. آپ اگر انہوں نے عوام کا پیسہ، مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی لیڈرشپ کے اندر اور آپ کے جو قوانین ہے اس کے اندر رہ کر وہ اچھا کام کر سکیں گے، ڈیلیور کر سکیں گے. بالکل. پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم اس وقت کرپشن اور لیک آف گورننس اور انکمپیٹنس ہے. جاوید سعید صاحب کیا کہنا پسند کریں گے اس پہ؟ آپ نے ان کا جواب سنا، مطلب آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے اندازے کے مطابق یا آپ کی جو اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق کیا کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو، کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کو بالکل نیا ہونا چاہیے تھا، کہ اس کے اندر کوئی پرانی بخیاں نہیں لگی ہونی چاہیے تھی. اس کے اندر ایک نیا لباس ہوتا، اس لباس سے پیون پرانے نہیں ہونے چاہیے تھے. پرانے پیون پرانے ہی ہوتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں نا وہ گنگا میں نہا کے آ گئے ہیں، وہ تو جو ہے جب آئے ہیں پی ٹی آئی میں تو وہ تو گنگا ہے، اس میں دھل گئے ہیں. وہ کوئی برا نہ مانے، ہم سب بھائی ہیں آپس میں، ہم کو سب کو پاکستان سے محبت ہے اور ہم ہر کسی کا بھلا چاہتے ہیں. اگر یہ لوگ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں، جس کا ان کو دل میں بہت بڑا طاقت ہوتی ہے کہ ہمارے علاقے سے تو ہم ہی جیتیں گے، تو اگر یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ لے کر آ جائیں گے تو ان کو تو شوق ہے اپنا اسمبلی میں پہنچنے کا. یہ رکشے میں بیٹھ کے اسمبلی نہیں آتے، یہ بس میں بیٹھ کے اسمبلی نہیں آتے، یہ نوکروں کے ہال میں بیٹھ کے آتے ہیں. ان کا وہ کلب ہے بھائی، کلب، دیٹس اے کلب فار دیم. دے وانٹ ٹو گیٹ انٹو دی پارلیمنٹ لاج، دے وانٹ ٹو سٹ ان دی cafeteria of the parliament, and they want to enjoy the same kind of life which offers them an opportunity to hang around with people in power. That's all. مطلب اگر انہوں کو لگا ہے ملک میں غریبوں کی آبادی بہت بڑی ہے، یہ نوجوان بیچارے غریبوں کو اگر غربت کا ان کو منشور پیش کیا جائے گا تو یہ بیچارے اس جذبات میں اور اس محبت میں اور خلوص میں آئیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے. یہ امیروں کے بچے جو وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک کیریزمیٹک پرسنالٹی کے پیچھے آتے ہیں، اس کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اجازت ہے 3 شعر پڑھ دو. آپ جلدی شیئر پڑھ دیں گے. جاوید طفیل صاحب آپ کی بات کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. میرا شعر سن کے جواب دوں گا، اس کے بعد آپ جلدی شیئر پڑھ دیں. جواب دے دیں، میں شعر بعد میں پڑھوں گا میرا بھائی. آپ شیئر پڑھ دیں جاوید صاحب، جلدی شیئر پڑھ دیں، مطلب بےتاب ہے سننے کے لیے. کوئی میری بات کا برا نہ منائے، میں آپ کا ویلوشر ہوں، لیکن محبت میں آپس میں باتیں صاف صاف ہونی چاہیے. بہت سے لوگوں کو نا امیدی ہوئی ہے پرانے چہرے دیکھ کر. سب کو اپنی ہی پڑی ہے، کیا جیالے کیا نواز، دن ہے سمے کا لیاری میں قیامت ہے فراز. کیا بات ہے، فراز بھی شامل ہو گئے. جاوید طفیل دیکھیے، قیامت ہے فراز، سب کو اپنی ہی پڑی ہے، کیا جیالے کیا نواز. پوچھتے ہو کیا سیاست ملک ہے پاکستان کی، سندھ کی، پنجاب سرحد یا بلوچستان کی. کھیل بچوں کی طرح جلسوں کا ہے وہ کھیلتے، کھیل بچوں کی طرح جلسوں کا ہے وہ کھیلتے. تیرا جلسہ کچھ نہیں تھا، میرا جلسہ دیکھ لے. وہ کچھ ایسے ہے. کوئی بھی غربت زدہ کا رہنما اصلی نہیں، جاؤں کیا گھڑ دوڑ میں جب جانور نسلی نہیں. کیا بات ہے. جاوید طفیل صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک وہ جاوید سعید صاحب کہہ رہے ہیں، مجھے کسی چیز کا کوئی وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم ایز این ایڈلٹ اور ایز اے پاکستانی ہیں نا، تو ہم نے پہلے پاکستانی ہے، پھر پی ٹی آئی موقف جو ہے، آئی مین آئی ریسپیکٹ دیٹ. دیکھیے، ان کا جو موقف ہے کہ لباس نیا ہونا چاہیے، یہ چیزیں پاکستان کی سیاست، 60 سال کی سیاست میں اس قسم کے لوگ جو کانسٹیٹیوشنسی پالیٹکس کرتے آ رہے ہیں، راتوں رات نہیں بدلے جاتے. رائٹ، اس کو کچھ وقت لگے گا. ہمیں کہیں سے تو سٹارٹ، ٹھیک ہے، ایک پروسیس ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، پروسیس ہے. ہمیں کہیں سے، ہمارے پاس پی ٹی آئی کا ایک پلیٹ فارم اللہ تعالیٰ نے ایسا اکٹھا ہو گیا ہے جس کی میجورٹی جو ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے. جن لوگوں کے اوپر کوئی اس قسم کے کرپشن کے الزام نہیں ہے، ہو سکتا ہے
ہم اس کوشش میں کامیاب نہ ہوں نہیں ہوں گے تو لیکن وہ ایک جو- کوشش تو کی آپ ایک نے. کوشش ٹھیک ہے, سوال مجھے اب ڈفرینٹ ٹاپک اور پہ میں جاؤں گا. ایک میں اور بات ایک ذکر اور کر دوں. جاوید سعید صاحب نے کہا تھا اس کو کیوں اتنا اہمیت دی جا رہی ہے یوسف رضا گیلانی کو. دیکھیے یوسف رضا گیلانی کو اہمیت صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ ہی ہولڈز دا آفس آف دا پرائم منسٹر. یہ یوسف رضا گیلانی کو اہمیت نہیں دی جا رہی, یہ آفس کو دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کی آنر ہے. ٹھیک ہے, اس کا آنر ہے وہ, اس لیے ایک لیکن بہرحال یہ بات بھی تو آپ مانیں نا کہ وہ پہلی دفعہ آپ کا ملک کا جو ہے نا سٹنگ وزیر اعظم جو ہے جا کے پیش ہوا عدالت کے اندر. دیکھیں یہ بھی تو ایک بہت بڑی بات نہیں ہے. یہ بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات کیسے نہیں ہے؟ یہ بڑی بات نہیں ہے کہ اس کا آنا وہ انہوں نے اس طرح کیا کہ جیسے انہوں نے احسان کیا ہو. یہ بڑی وہ طلب کیے جا سکتے ہیں اور ان کا فرض ہے کہ وہ آئیں. ان کا فرض ہے, ان کو اوپر واجب ہے کہ وہ آئیں. چلیں یہ البتہ یہ کرنا کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے اور اس فیصلے کو نہ ماننا, یہ البتہ بہت وائلیشن ہے. نہیں, اب وہ اس پہ جو ہے نا مزید آگے چل کے موقع میں تو بات کریں گے. تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ میرا جو ایک چھوٹا سا جو ایک بڑا ایک نظر آتا ہے, اور یعنی کہ آپ امریکہ میں آپریٹ کر رہے ہیں, ڈرون کے خلاف بہت تحریک انصاف جو ہے نا چلاتی ہے. وزیرستان میں جو ڈرون مارے جا رہے ہیں اس کے خلاف ایک سٹینڈ ہے پی ٹی آئی کا, اور بڑا فرم سٹینڈ ہے. اور پی ٹی آئی اس کے بعد نظر آتی ہے دفاع پاکستان, یعنی کہ ایک ایسی اس کے اندر جس طرح کے لوگ دفاع پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ جس طرح کے حافظ سعید صاحب کا تو اب جو ایک سلسلہ ہے ان کا جو انٹرنیشنل جو ان کا ایک فیس نکل کے سامنے آیا ہے اور جس حوالے سے نکل گیا, اور اس کے علاوہ سیکٹیرین وائلنس یعنی کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے خاص کر پنجاب میں, اس میں فرقہ پرست جماعتیں جو کھلم کھلا جو ہے نا آگے کی منورٹی اور فرقوں کو جو ہے نا کفر کے فتوے بھی دیتی ہیں, اور اس طرح کی وہ خطرناک تقریر کرتی ہیں. یوٹیوب بھرا پڑا ہے, سب چیزیں ہیں. ان کے ساتھ جو ہے نا عمران خان صاحب جا کے اب جو ہے نا ان کی آپ کی پارٹی شامل ہے, لیکن ایم کیو ایم جو کہ ایک سیکولر جماعت ہے, ایک لبرل جماعت اپنے آپ کو کہتی ہے, اس کو آپ لوگ فیشسٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ آپ لوگ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہو رہے تھے, جس طرح کے الزامات جو لگے ایم کیو ایم پہ. لیکن دفاع پاکستان جو فرقہ پرست جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے, کس طرح مطلب کیا ایک پرسیپشن کیا جائے گا مجھے, مطلب ایک باہر انٹرنیشنل لابی کیا پرسیپشن جا رہا ہے پی ٹی آئی کا؟ بالکل, اب آپ نے بہت ساری باتیں ایک ہی اس میں کہہ دی ہیں, بہت ساری باتیں کہی ہیں آپ نے. اگر میں اس کو علیحدہ سے اس کے جواب دینے شروع کروں تو کافی دیر لگ جائے گی, لیکن آپ نے بہت ساری باتیں مکس کر دی ہیں. دیکھیے میں کوشش کروں گا کہ ایک الگ الگ جواب دوں. جہاں تک فرقہ وارانہ, 5 منٹ رہ گئے میرے پاس. صحیح, چلیے میں مختصراً بتا دوں. پی ٹی آئی کا سٹینس فرقہ وارانہ سیکٹیرین وائلنس کے ہمیشہ خلاف رہا ہے, ہمیشہ مذمت کی ہے. ابھی ہاں صاحب کوئٹہ گئے تھے, ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی انہوں نے مذمت کی. پی ٹی آئی ٹھیک ہے, وہ کلیئر ہو گیا, وہ معاملہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, جہاں تک دفاع پاکستان کی بات ہے, دیکھیں پاکستان آج یہاں پر اس لیے پہنچا ہے کہ ہم لوگ کسی کا بھی جو نظریہ ہوتا ہے اس کو ہم بم گرا کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ڈائلاگ کریں, اس سے بات کریں, ان کا موقف سنیں اور ان کو آپ اندر لے کر آئیں. ہمارا جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب سے بات کرنے پہ تیار ہیں. ابھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کل کی بات ہے, خان صاحب نے پھر کہا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اس سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں بشرط یہ کہ وہ وائلنس کی سیاست چھوڑ دیں. یہ ابھی انہوں نے تو اچھا ان سے بات کرنے کو تیار ہیں جو دفاع پاکستان میں جو لوگ ہیں, ان کو نہیں کہا جا رہا کہ ہم آپ کے ساتھ جب آگے بیٹھیں گے جب آپ وائلنس کی سیاست اور یہ فرقہ پرستی چھوڑ دیں. اب آپ دو باتوں کو ملا رہے ہیں. ایک ایم کیو ایم ہے جو کہ مین سٹریم پارٹی ہے پاکستان کی, جو کہ حکومت کا حصہ ہے. ایک دفاع کونسل ہے جو کہ اپنے دفاع کونسل کے نام کے انڈر تھوڑی بہت چیریٹی کرتی ہے. آپ دونوں کو ایک صف میں نہیں کھڑا کر سکتے. ایم کیو ایم کی اہمیت زیادہ ہے اور دفاع کونسل کی اہمیت کم ہے. ووٹ تو وہ لوگ بھی لیتے ہیں, چلیں آگے ووٹ ضرور دیتے ہیں, لیکن سمیع الحق صاحب کی ووٹ بینک ہے, سپہ صاحبہ کا ووٹ بینک ہے, سب کچھ ہے. چلیں آپ آگے چلیں. لیکن ایم کیو ایم ایک بہت وائبرنٹ اور مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے پاکستان میں, اور پڑھے لکھے لوگ ہیں سب کے سب. پی ٹی آئی کا پرنسپل سٹانس یہی ہے کہ اگر آپ لوگ وائلنس کی سیاست چھوڑ دیں تو ہم آپ سے بات کرنے پہ تیار ہیں. اور جہاں تک ان کے پیچھے پڑنا, تو وہ جو کیسز تھے اور جو obligation تھی خان صاحب کی, وہ انہوں نے پوری کی ہے. آگے آخری سوال, بالکل آپ سمجھتے ہیں اگلی دفعہ آپ سویپ کریں گے, جلدی سے جواب دیں. انشاءاللہ اگر آپ آج پاکستان جائیں, میں آپ کو تو آپ سویپ کریں گے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, سویپ کریں. جاوید صاحب 1 منٹ رہ گیا, ریپ اپ کرتے ہیں. آپ بتائیں آپ سمجھتے ہیں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں, اور آپ کو ایک جو مین سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اگلی الیکشن میں سویپ کرے گی. یہ جو دوسرے ابھی بھائی جو بول رہے تھے, یہ کیا نام ہے ان کا؟ جاوید طفیل صاحب. جاوید طفیل صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ وہ اس
دوسری پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وائلنس چھوڑتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. خدا کرے تو فیل بھائی جاوید بھائی خدا کرے ان دونوں کا الائنس ہو جائے. میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا, کسی کی مخالفت. الائنس ہو جائے. آپ اپنے جاوید سید کو دیکھ رہے ہیں کراچی سے تورلم تک میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ. آپ دیکھنا کہ اس لیے کہ اس میں پھر اور زیادہ شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. طاقت نہیں آ جائے گی. سویپ جہاں تک کرنا ہے بھائی صاحب, آج مجھ سے آپ لکھوا لیں اس کے اوپر سویپ کو ہو جائے. نہیں ہونے والا سویپ. یہ 15-20 اگر وہ ٹھیک, لے گئے آدمی تو بس اپوزیشن وہ بھی پنجاب سے. دیکھیں گے پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جاوید سید صاحب بہت بہت شکریہ. جاوید طفیل صاحب بہت بہت شکریہ. آڈینس آپ نے اوورسیز پرسپیکٹیو اور پی ٹی آئی کا اوورسیز پرسپیکٹیو اور ایک نیوٹرل جو ہے نا پرسپیکٹیو آپ نے جاوید سید صاحب کا سنا. بہرحال اوپینین آپ کی ہے, لیکن بہرحال ایک اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اوورسیز پاکستانی تک ریچ آؤٹ کر رہی ہے. ان کو موقع دینا چاہیے. بہرحال اوپینین بنانا, ووٹ دینا آپ کا کام ہے. دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ فرام اوورسیز وتھ فراز سید.